السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ دنیا سے ہمیں کیا مطلب، وطن ہے مدرسہ اپنا، دنیا سے ہمیں کیا مطلب، وطن ہے مدرسہ اپنا، مریں گے کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم صدر جلسہ، علماء جی وقار، مہمانان گرامی، ملت کے مستقبل کے نوجوانوں اور قابل احترام بزرگوں، سیاسی و سماجی شخصیات، آج کی عظیم الشان ایک روزہ تعلیمی مظاہرہ و الوداعی تقریب کے موقع پر سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اس رب کائنات کے جس نے ہم سب کو انسانیت کے عظیم قیمتی زیور سے راستوں پر راستہ کیا اور ہم سب کو مدارس کی خدمت کے لیے آپ کی عظیم الشان ایک روزہ تعلیم و مظاہرہ و الوداعی تقریب کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ خدا کے عظیم برتر کے شکریہ کے بعد آپ کی عظیم الشان پروگرام کو رونق بخشنے والے علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان کرام اور نوجوانان اسلام، بزرگان ذی احترام، سیاسی و سماجی قائدین اعظام، آپ حضرات بے پناہ مصروفیات اور مسائل و ذمہ داریاں، معمولات و ضروریات، صحت و تندرستی کی نشاطت، دیگر تقاضے و مطالبے کے باوجود ہماری دعوت کو قبول فرمایا، راستے کے صعوبات برداشت کیے۔ آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے ہماری دعوت و صدا پر لبیک کہا اور پروگرام میں شریک ہو کر ہماری عزت افزائی کی، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنے شان کریمی کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات، اس بات سے آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ مدارس اسلامیہ ملت کے لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے پورے سماج اور معاشرے میں ایمان و عمل کی روشنی تقسیم کی جاتی ہے، یہیں سے اخلاق درست ہوتے ہیں، طلباء کا تزکیہ ہوتا ہے، انہیں نکھارا اور چمکایا جاتا ہے، ان کے اعضاء جوارح کو مومن بنایا جاتا ہے، انہیں ایک اچھا شہری، ایک اچھا انسان، ایک اچھا کریکٹر عطا کیا جاتا ہے، انہیں حوام سے انسان، بد کردار سے با کردار، بے عمل سے با عمل، بے ایمان سے با ایمان بنایا جاتا ہے، یہیں سے دعوت کے میدان میں داعیوں کی کمک تیار کی جاتی ہے، تنظیم و تحریک و مکاتب کے لیے کمک بھیجا جاتا ہے۔ حضرات، اگر یہ مدارس نہ رہے اور یہ بوڑھے نشے ختم ہو گئے تو معلوم ہے کیا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب مسلمان کے بچوں کو انہیں مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ علامہ اندلس اور قرطبہ کو اپنی نم آنکھوں سے دیکھا تھا اور حیرت اور افسوس کا اظہار کیا تھا کہ وہ اندلس جہاں علماء مصنفین کی جماعت تیار ہوئی لیکن آزاد مدارس کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے اس اندلس کا یہ حال ہوا کہ وہاں اسلام کا نام لیوا نہ رہے، اسلامی اقدار و روایات ختم ہو کر رہ گئی۔ حضرات گرامی، یہ دل خراش حالت میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ نیپال میں چلنے والے چھوٹے بڑے مدارس کی کیا اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے کریے یہ مدرسے اجڑ گئے اور آپ نے توجہ نہ دی تو اگرچہ اونچے اونچے بنگلے رہیں گے، روپوں پیسوں سے تجوریاں بھری رہے گی، مگر معاشرہ
اور سماج تاریکی اور اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ سچ بات کی تعلیم دینے والا، حق بات بتانے والا، ظلمت سے اور جلالت سے نکالنے والا، کوئی کھائی میں گرنے سے روکنے والا، حلال و حرام کا سبق پڑھانے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ دین ہرگز نہ لائے، آمین۔ حضرات، اگر آج مدارس مکاتب نہ ہوتے تو نماز کا مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ مدارس مکاتب نہ ہوتے ہمارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ مدارس مکاتب نہ ہوتے ہمارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر یہ مدارس مکاتب نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر یہ مدارس مکاتب نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر یہ مدارس مکاتب نہ ہوتے تو رب کا توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور اگر یہ مدارس مکاتب نہ ہوتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر یہ مدارس مکاتب نہ ہوتے قرآن و حدیث، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح و طلاق، حلال و حرام، تجہیز و تکفین کا مسئلہ بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ مسجد کے چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد دین کی بات کرتے ہیں، یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ اگر دنیا کے کونے کونے پر تبلیغی جماعت پہنچی ہوئی ہے، یہ دینی مدارس مکاتب کا دین ہے۔ آج اگر خانقاہوں میں اللہ کا نام گونج رہا ہے، یہ دینی مدارس مکاتب کا کردار ہے۔ حضرات، آپ کا یہ وہ مدرسہ اسلامیہ انہی مدارس اسلامیہ کی وراثت اپنے پاس رکھتا ہے، وہی نور اور روشنی اپنے پہلو میں چھپائے ہوا ہے جو ان 40 سالوں سے اس بت قدا میں، جہالت کی تاریکی میں، کفرستان میں، بے سر و سامانی کے عالم میں، حالات کے منجمدھار میں اپنے اور بیگانوں کے بیچ وہی الہی کی روشنی، ایمان کی کرن، علم کے جگنو، سنت و شریعت کا سبق، اسلامی تہذیب و ثقافت کا رنگ آہن، انسانیت کا درس مسلسل دیتا ہوا آ رہا ہے، آپ کو بیدار کر رہا ہے، آپ کو جگا رہا ہے اور غیر محسوس طریقے سے آپ کے گھروں تک اسلامی یقین، اسلام ایمان پہنچا رہا ہے۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مدارس کے قیام سے اب تک اس مدرسہ کی تعلیم مکمل کر کے یہاں کے طلباء کا ملک نیپال کا میناز جدارہ دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور جانے کا سلسلہ تا ہنوز قائم ہے۔ اس مدت میں سینکڑوں حفاظ اور باصلاحیت علماء پیدا ہوئے جو مدارس و مکاتب اور منبر و محراب کو زینت بخشے ہوئے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ اسی طرح مثال بھی مدرسہ کی تعلیم مکمل کر کے 9 بچے دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، آپ کو ہم نے بلایا ہے، حقیر دعوت دی ہے، علماء کے روبرو کیا ہے، آپ پوری توجہ سے ان کی باتوں کو سماعت فرمائے اور ان کی نصیحتوں کو گرہ باندھ کر جائے اور عمل کی نیت سے سنے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس جلسے کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آخر میں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو خدمت ہونی چاہیے اور جس انداز میں آپ کا استقبال کرنا چاہیے اور جس طرح آپ کو خوش آمدید کرنا چاہیے، ہم شاید احسان نہیں کر سکے۔ ہم سے جو کچھ بنا ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کر دیا ہے، اگر کمی کوتاہی ہو تو ہمیں معاف فرمائیں گے اور مدرسے کے لیے اور طلباء کے لیے اپنے دست سخاوت کو ہمیشہ دراز فرمائیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنے علماء کرام کا، خاص طور سے صدر محترم کا اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس شعر پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آخر میں ہم تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے جو پونجی دیا تھا زکوٰۃ، صدقات، اسرا کے شکل میں، یہ چھوٹا سا منافع جو یہ 9 بچے جو اس مرتبہ یہاں سے تعلیم مکمل کر کے جائیں گے، آپ لوگوں سے گزارش ہے ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان تمام کو عالم با عمل بنائے، اور ہم اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یقین محکم عمل پہ ہم محبت